اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ تو اس میں مشق کر لو اس کی۔ روزہ اس کی مشق کرا رہا ہے کہ باوجود خواہش کے آدمی کھا نہیں رہا، باوجود خواہش کے پی نہیں رہا، باوجود خواہش کے اپنی جائز جنسی خواہش کو پورا نہیں کر رہا۔ تو اس کو ذرا اور آگے بڑھاؤ، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ان چیزوں کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اس مہینے کے اندر۔ تو یہ سارا مہینہ اگر اس طرح گزار لیا تو من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرتا ہے۔ تو یہ تقوی کا یہ کام اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ جب تقوی کا حکم آیا قرآن کریم میں تو یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیا ایمان والو تقوی ایسا اختیار کرو جیسا اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے جیسا ویسا اختیار کرو۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بھئی تقوی بھی اختیار کریں تو کر تو لیں، لیکن یہ کیا جیسا اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کے برابر تو کوئی نہ عبادت کر سکا آج تک اللہ تعالیٰ کی، نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے ایسی کر سکا جیسی اس کا حق۔ اس کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا، احسانات کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ یعنی پہلے جو بات آ رہی تھی اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ مثلا دل میں کوئی اگر خیال بھی آ گیا گناہ کا تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حق کے تقوی کے خلاف ہے، خیال آئے ہی کیوں؟ لیکن واتقوا اللہ ما استطعتم نے یہ بیان کر دیا کہ دل میں اگر خیال آتا ہے غیر اختیاری طور پر کسی گناہ کا تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، البتہ اس خیال کو برا سمجھو اور اس خیال کے مطابق عمل نہ کرو، عمل سے بچو۔ خیال آئے تو غیر اختیاری خیال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ بعض لوگ ان خیالات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ بھئی خیالات ہی ہمارے آئیں ہی کیوں ہمارے دماغ میں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی غیر اختیاری امر کا انسان کو مکلف نہیں فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لہذا اگر خیال آ رہا ہے غیر اختیاری طور پر آ رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے اندر یہ داخل کر دیا۔ اس لیے اس کی فکر نہیں، فکر اس کی کرو کہ جو عمل ہے وہ درست ہو جائے۔ تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے، یہ اس کام کے لیے بے نظیر ہے، توبہ کرنے کے لیے بھی، عزم کرنے کے لیے بھی، آئندہ کے لیے عزم کرنے کے لیے بھی۔ تو پیچھے توبہ کرو، پیچھے کی توبہ، اور آئندہ کے لیے عزم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ یہ روزے آپ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے فرض فرمائے تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے۔ روزہ رکھنے کے وقت میں شروع میں نیت کرو، جس وقت سحری کھا رہے ہو اور روزہ رکھ رہے ہو تو نیت یہ کرو کہ یہ روزہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رکھ رہا ہوں اور
اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون ارشاد فرمایا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں. اور دعا مانگو یا اللہ یہ روزہ رکھ تو لیا ہے لیکن اس کا اصل مقصود جو آپ نے بیان فرمایا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ ہم کو عطا فرما دیجئے. تو کیا اللہ میاں کو کوئی دشمنی ہے تو ہم سے کہ مانگیں گے پھر نہیں دیں گے؟ وہ جب اس کی اطاعت مانگیں گے، اس کی عبادت مانگیں گے، اس کے تقوی مانگیں گے تو کیا دشمنی ہے نہیں دیں گے ہمیں؟ وہ تو فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے گے، کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو، ایمان لاؤ. تو اس لیے دعا تو انشاءاللہ قبول ہوگی، لازماً ہوگی جب مانگو گے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تقوی بھی انہی سے مانگو. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک ان توطئ نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، حضور نے مانگا کہ اللہ مجھے تقوی دے دیجیے. تو ہم اگر مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی امید کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے.